السلام علیکم ډیر خلق رانه تپوس کوي چې ډاکټر صاحب تاسو پښتو کې خبره ولې نه کوئ ونن زه تاسو ته خیمه چې پښتو ژبه چې دا دغه تاریخ څه دی. آج ہم آپ کو پشتو زبان کی تاریخ بتائیں گے. پشتو زبان ایک ایسی زبان جس کے لفظوں میں صدیوں کی گونج ہے اور جن کی گہرائی میں چھپی ہوئی ہے ایک ایسی ہسٹری تاریخ جسے جتنا ڈگ آؤٹ کیا جائے جتنا کھوجا جائے اتنی حیران کن داستانیں سامنے آتی ہیں. پشتون قوم کی پہچان بننے والی یہ زبان کب اور کیسے وجود میں آئی اس کا کوئی واضح جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن مختلف روایات، قصے اور سائنسی تحقیق ہمیں اس زبان کی حیرت انگیز تاریخ کی طرف لے کے جاتی ہے. کچھ روایات کے مطابق پشتو زبان کا آغاز عام انسانی زبانوں کی طرح نہیں ہوا بلکہ اس کا تعلق ایک ماورائی دنیا سے کنیکٹڈ ہے. جی ہاں، بعض ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ زبان اصل میں جنات کی زبان تھی. کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنوں انس، پرندوں اور ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی تھی، ان کے ایک بیٹے تھے افغان. ان کو جنات کی زبان میں دلچسپی پیدا ہوئی. انہوں نے اپنے والد سے ریکویسٹ کی کہ ابا جان جنات کو آرڈر پاس کریں کہ وہ اسے زبان سکھائیں. حضرت سلیمان کے حکم پر جنات نے افغان کو یہ زبان سکھائی اور یہ زبان بعد میں پشتون قوم کا ورثہ بن گئی. اسی نسبت سے افغان یا پشتون کہلائے جانے لگے. یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ پشتو زبان کو ایک روحانی اور تاریخی ورثے کے طور پر دیکھا جاتا ہے. آج بھی کئی بزرگ پشتون یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پشتو میں ایسی گہرائی اور ایسی قوت ہے جو کسی اور زبان میں نہیں ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ زبان دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلتی چلی گئی. پاکستان، افغانستان، ایران، متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عربیہ، حتیٰ کہ یورپ اور امریکہ میں بھی لاکھوں افراد اس زبان میں بات کرتے ہیں. اور دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ چاہے کوئی پشتون دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے، جب وہ اپنے کسی بھائی سے ملتا ہے تو گفتگو کا آغاز پشتو میں ہی کرتا ہے. اور یہ زبان صرف سورس آف کمیونیکیشن نہیں ہے بلکہ دلوں کی ڈور ہے جو پوری قوم کو جوڑ کر رکھتی ہے. لسانی ماہرین کے مطابق پشتو زبان کا تعلق ایرانی زبانوں کے مشرقی گروہ سے ہے، لیکن اس پر ہند آریائی، دراوڑی، عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرا امپیکٹ پڑا ہوا ہے. کچھ مورخین اسے قدیم اوسطا زبان کی شاخت قرار دیتے ہیں جو کہ زرتشت مذہب کی مقدس زبان تھی. اگر سچ یہ ہے تو پشتو ان چند زبانوں میں شامل ہوگی جو آج بھی زندہ اور بولی جا رہی ہیں، حالانکہ ان کا آغاز ہزاروں سال قبل پہلے ہوا. پشتو ادب کی بات کریں تو اس کا باقاعدہ آغاز اسلامی دور میں ہوا. پہلی تحریری کوششیں محمود غزنوی کے دور میں سامنے آئیں جب سیف اللہ نامی ایک دانشور نے پشتو کے الفابیٹ حروف تہجی مرتب کیے، اور شاعری میں امیر کروڑ سوری کو پشتو کا پہلا بڑا شاعر مانا جاتا ہے. ان کی شاعری میں وہ جذبہ اور زبان کی چمک اور وہ تہذیبی شعور تھا جو کسی بھی قوم کی ادبی بنیاد بننے کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہوتا ہے. سب سے قدیم پشتو نثری کتاب خیر البیان ہے جو معروف صوفی بزرگ بایزید بستامی نے لکھی تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے اس کتاب میں 4 زبانوں عربی، فارسی، ہندی اور پشتو کا استعمال کیا گیا جو اس وقت کے معاشرتی اور لسانی ملاپ کے کمبینیشن کو ظاہر کرتا ہے. جب انگریز بر صغیر پر جب انہوں نے قبضہ کیا تو کچھ عرصے کے بعد پشتو زبان کو نظر انداز کر دیا گیا، لیکن پھر انگریزوں نے خود فیل کیا کہ پشتونوں کے دل جیتنے کے لیے ان کی زبان سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. 1930 میں پنجاب یونیورسٹی نے پشتو زبان کے امتحانات کا آغاز کیا اور 1937 میں خیبر پختونخوا کے اسکولوں کے جو سلیبس ہے اس میں ایڈ آن کر دیا گیا. اور 1955 میں پشاور یونیورسٹی میں پشتو اکیڈمی قائم ہوئی جہاں اس زبان کی نئی تحقیق اور قدیم کانٹینٹ کی تدوین کا آغاز بھی ہوا. آج پشتو زبان نہ صرف اپنی قدامت بلکہ اپنی ثقافتی وسعت، گیتوں، اشعار، کہاوتوں اور کہانیوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے. اس زبان کی شاعری میں عشق ہے، غیرت ہے، بہادری ہے اور فخر کی خوشبو رچی بسی ہے. پشتو موسیقی کی دنوں میں پہاڑوں کی گونج، دریاؤں کی روانی اور صحراؤں کی تنہائی سنائی دیتی ہے. پشتو ایک زبان سے کہیں آگے بڑھ کے ہے، یہ ایک زندہ روایت ہے اور جیتی جاگتی تہذیب ہے اور ایسی طاقت ہے جو نہ صرف نسلوں کو جوڑتی ہے بلکہ اپنے بولنے والوں کو ایک منفرد پہچان بھی عطا کرتی ہے. اسی لیے تو پوری دنیا پٹھانوں سے ڈرتی ہے. جو بھی پشتون ہوگا جس کے نام کے ساتھ خان آئے گا
اس سے تو یہ یہودی بھی ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کی یہ زبان ہے اور جنات نے سکھائی ہوئی زبان ہے. یہ ماورائی مخلوق سے علاوہ یہ دنیاوی مخلوق سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا، مودی آپ کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں، پٹھانوں سے کبھی پنگا مت لینا. ایک پٹھان اٹھ کے آ گیا جس کے نام کے ساتھ خان لگا ہو نا، تو آپ کی زبان گتھی سے نکال کے باہر لے جائے گا. تو لہذا خان سے پنگا از ناٹ چنگا. سوک پختانہ معاملہ ویڈیو گوری لاندے کمنٹ سیکشن کے اولے کی تاسو کم زنے زما ویڈیو گانے گوری ڈیر امانا خوشحال ہے صحیح. اللہ حافظ. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.